بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القمر کی ابتدا۔ سورۃ القمر کی ابتدا چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے ذکر سے ہوئی، جو اللہ کی قدرت کا ایک معجزہ تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی طاقت انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔ وہ اپنی مرضی کو فطرت کے قوانین کے خلاف ظاہر کر سکتا ہے۔ سورۃ القمر پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ نمبر 1، ایمان کی مضبوطی۔ نمبر 2، اعمال کی یاد دہانی۔ نمبر 3، گمراہی سے بچاؤ۔ نمبر 4، توبہ کی تربیت۔ سورۃ القمر اپنی تنبیہات اور اسباق کے ساتھ ایک مضبوط پیغام دیتی ہے۔ یہ ہمیں پچھلی قوموں کے انجام، اللہ کی طاقت اور قیامت کے دن کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ سورۃ القمر آیت نمبر 1 تا 22۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند شفق ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے تو منہ پھیر لیتے اور کہتے ہیں کہ یہ ایک پہلے سے چلا آتا جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور ان کو اپنے واقعات کی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں عبرت ہے اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈراوے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتے، تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ جس دن بلانے والا ان کو ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، فوراً آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے۔ کافر کہیں گے، یہ دن بڑا سخت ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹ بھی دیا۔ تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، بس تو ہی بدلہ لے لے۔ ہم نے زور کے منہ سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں سے چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا۔ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے، اور ہم اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا۔ تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ قوم عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر ایک رہتی نحوست کے دن میں زبردست آندھی چھوڑ دی۔ وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے میں ہے جیسے۔ سو دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ سورہ القمر یہ یاد کراتی ہے کہ باقی قوموں کا کیا انجام ہوا، اللہ پاک نے ان پر کیا کیا عذاب ڈھائے، اور ان قوموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اللہ پاک نے دی ہوئی نشانیوں کو کیسے جھٹلایا، اور ان کا کیا حشر ہوا۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کفار مکہ کو کیا کیا نشانیاں دکھائی، لیکن پھر بھی وہ جھٹلاتے ہی رہے۔ اور سورۃ القمر ہمیں یہ یاد دلاتی ہے وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے چاند کے دو ٹکڑے کیے۔ ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو کفار مکہ آپ کی سچائی پر شک کرنے لگے۔ ایک رات کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور اپنی انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ چاند کے یہ دو حصے اتنی دور تھے کہ ان کے درمیان ایک پہاڑ بھی نظر آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گواہ رہنا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ چاند جو اللہ کے حکم سے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ پاک کا ایک نبی ہوں۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ حیرانی کے مجسمے بن گئے۔ کچھ لوگ تو فوراً ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہہ کر اللہ پاک کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قمر میں بھی موجود ہے۔ تو ناظرین، سورۃ القمر کے ترجمہ سے اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے واقعے سے آپ سب کو سورۃ القمر کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہوگا۔ تو ناظرین، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ سورۃ القمر کو غور سے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ کو اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں اور پچھلی قوموں کو اللہ پاک کو جھٹلانے اور نبیوں کو جھٹلانے کے لیے کیا کیا انجام پائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک کی قدرت اور عذاب کو یاد کرتے ہوئے ان سب باتوں سے باز آ جائیں جو ہمارے اسلام سے باہر ہے اور جو ہمارے لیے ناجائز ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور دوستوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ہمارے اسلام میں جو شخص قدرت کی نشانیوں کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی نہ مانے، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو ناظرین، میری اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کیونکہ اچھی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ کیا پتہ میری یہ باتیں سن کے کوئی بھی ایمان لے آئے، کوئی بھی وہ ہر برے کام سے ٹل جائے جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی میری بات سن کر راہ راست پر آ جائے اور ناجائز کام کرنا چھوڑ دے۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی زندگی سنور جائے، میری بات سن کر اس کے کانوں تک پہنچ جائے اور جو وہ ناجائز کام کر رہا ہو وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے تو ملنا ہی ہے، کیونکہ میں نے تو آپ سب کو پیغام پہنچا دیا ہے۔ اگر آپ نے ثواب لینا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام۔